أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع الأجر على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق اللہ علیہ۔ اس کے لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، تو جن کو فوت کرتے ہیں، جن کی جائیں نکالتے ہیں ملائکہ فرشتے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، قالو، تو وہ کہتے ہیں، یعنی فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کیا کرتے رہے، تم کیا کرتے رہے، قالو، وہ کہیں گے، کننا، ہم تھے، مستضعفین فی الارض، کمزور تھے، ہم کمزور تھے زمین میں، قالو، وہ کہیں گے، علم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں تھی، علم، وہ کہیں گے، علم، کیا نہیں، تکن ارض اللہ، اللہ کی زمین تھی، واسعہ، وسیع زمین نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں، تم ہجرت کر جاتے اس میں، فاولئک، یہ بس یہ لوگ ہیں، ماواہم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور یہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے، الا، مگر، مستضعفین من الرجال، وہ کمزور بے بس مردوں میں سے، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلتن، وہ کوئی وسیلہ نہیں پاتے، ہلا نہیں پاتے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ جانتے یا پاتے ہیں، سبیلا، راستہ، فاولئک عسى اللہ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، ان سے درگزر کرے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ عفوا درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، ومن یہاجر فی سبیل اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما، تو وہ پائے گا زمین میں، مراغما کثیرہ، رہنے کے وسیع، بہت رہنے کی جگہ، وسعہ، بہت وسیع، ومن یخرج، اور جو کوئی نکلے، من بیت ہی، اپنے گھر سے، مہاجرن، مہاجر بن کر، الی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کے لیے، ثم یدرک الموت، پھر آلے اسے موت، فقد، تو یقیناً، وقع اجرہ علی اللہ، تو اس پر واقع ہو گیا، یعنی ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں اجر اس کا ضرور ملے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تقصروا، کہ تم قصر کر لو یا کم کر لو، من الصلاۃ، صلاۃ میں سے، یعنی نماز کم کر لو، ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم، کہ تمہیں تنگ کریں گے، الذین کافروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور بے شک کافر کانوا لکم، ہیں تمہارے لیے، عدوا، دشمن، مبینہ، کھلے دشمن، کوئی کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی اصل میں بات ہو رہی ہے جو
ہجرت جنہوں نے نہیں کی، اور جو رہتے وہیں پہ تھے، یا تو مکہ میں رہتے تھے، یا اس کے قرب جو میں قریب جوار میں رہتے تھے، قبائل کے ساتھ تھے مسلمان، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود ہجرت نہیں کی، یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ کیونکہ جب یہ وہاں پہ آ گئے تو اگر ہجرت نہیں کر رہے تو وہ ان کے ساتھ ان کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کافر ہیں ان کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے سامنے، ان کا یہ بھی مسئلہ تھا کہ جب بھی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی تو وہ کافر ان کو بھی لڑنا پڑتا تھا مجبوراً، اور انہیں وہ ڈھال بنا کے آگے لگاتے تھے، یعنی کہ دستے میں ان کو آگے کر دیتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے تیر لگیں گے تو پھر ان کو لگیں گے، تو پھر یہ مرتے بھی تھے۔ جب مرتے تھے تو یہ ان کے لیے اصل میں یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہے کہ جب وہ ان مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے بھی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب ہجرت کر کے مکہ میں آ جائیں، اور جو نہیں آئے تو ان کو اس کا عمل نہیں کیا، انہوں نے ظالم بھی کہا گیا، اور یہ ان کے ساتھ یہ کہا گیا ان الذین توفوا، جب ان کی موت، جب ان کو جب تیر بھی لگتا ہے مرتے ہیں، پھر ان سے فرشتے پوچھتے ہیں، جب ان کی موت آتی ہے، ان کے فوت کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں فرشتے ظالمی، یعنی جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم، انہیں اللہ نے ظالم کہا کہ لوگ اپنے آپ نے ظلم کیا ہے، کہ انہوں نے مسلمان ہو گئے مگر کافروں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، اور یہ ہجرت کر کے مکہ نہیں گئے، مدینہ منورہ نہیں گئے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ پھر وہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتے رہے، کہ تم کس کام میں تھے، تم کرتے کیا رہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین، وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، ہم کمزور تھے، زمین میں ہم کمزور تھے، ہمارے پاس ہم سفر نہیں کر سکے۔ قالو، پھر فرشتے کہتے ہیں علم تکن ارض اللہ واسعہ، تم کمزور تھے تو کیا تمہارے پاس اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یعنی اگر تمہیں یہاں پہ مشکل ہو رہی تھی، مگر اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑنا نہیں چاہتی، یعنی اتنی ہمت نہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑیں، اپنے مال مویشی جو بھی ان کی جائیداد اسے چھوڑیں، اس چکر میں ہجرت نہیں کی، تو یہاں پھر وہ آگے پھنس گیا۔ ان سے کہا جائے کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، تم ہجرت کر جاتے، پھر مگر ان کو بھی اللہ نے ظالم کہا، اور ان کو لیے بھی کہا فاولئک مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بعض لوگ مشرکین کے ساتھ رہتے بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین کی جماعت کی کثرت کا سبب بھی بنا تھا، جب بھی کوئی تیر آتا ان کو لگ جاتا تھا، اس سے زخمی بھی ہوتے تھے، تلوار سے بھی انہیں ضرب پہنچتی و قتل ہو جاتے۔ ان کے بارے میں فرمایا بے شک جن لوگوں نے جن فرشتے سال میں قبض کرتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی یہ فرشتے ان سے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتے رہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، مگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ان کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ دیے الا المستضعفین من الرجال، کہ وہاں سے وہ لوگ جو کمزور تھے مردوں میں سے، یا مشکل سے جو روک لے گئے، یا جو قید بنا کے رکھے گئے تھے، یا جو اتنے کمزور تھے کہ وہاں سے ہجرت کر نہیں سکتے تھے، اور وہ عورتیں تھیں والولدان، اور بچے جو کوئی وہاں سے نکلنے کا ذریعہ نہیں پاتے تھے، کوئی راستہ یا ان کو کوئی تدبیر ان کو تھی نہیں ان کے پاس، ان عورتوں کے لیے مسئلہ کہ بہت کچھ عورتوں نے اکیلے نے سفر کیا ہے، مگر عورت کے لیے مسئلہ اس لیے ان کو بھی یہاں پہ چھوٹ دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو صرف مشکل میں ہیں، جو ان کے پاس اتنے کمزور ہیں یا قید کر لیے گئے ہیں، باندھ کے رکھے گئے، ان کو اس سے مستثنا قرار دیے گئے، اور وہ بچے جو نہیں رکھتے کوئی استطاعت، یہی لا کوئی ذریعہ وہاں سے نکلنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ولا، اور نہ ہی وہ راستہ جانتے ہیں، وہ راستہ بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر ان کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ قریب، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والے غفور رحیم ہیں۔ یہاں پہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور میری ماں جو ہے نا ان لوگوں میں سے تھے مستضعفین میں، جو نکل نہیں سکتے تھے وہاں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ من یہاجر فی سبیل اللہ، جو کوئی ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، وجد فی الارض، تو پھر وہ پائے گا اس جگہ کو بہت وسعت پائے گا، پناہ کی بہت سی جگہ، مہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ بہت زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ پائے گا، اور اس میں وسعت بھی پائے گا، اگر وہاں سے نکلے گا تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی جگہ دے گا، یہ نہیں کہ وہ نکلے تو اس کو جگہ بھی نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا، پھر جس نیت سے اللہ وہ کرتا ہے، اپن نکلا جس ومن یخرج من بیتی مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور پھر جو کوئی نکلا وہاں سے اپنے گھر سے مہاجر بن کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر اسے موت نے آ لیا،
تو پھر اس پر اس کا اجر بھی اس کو ضرور ملے گا۔ یہاں پہ ایک نیت کی بات ہے کہ وہ نکلا کس نیت سے نکلا ہے، اگر وہ اللہ کے اللہ رسول کے لیے نکلا ہے ماضی بن کر تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ سارا اللہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا سیدنا عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جو وہ نیت کرے، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور جس کی نیت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جس نے ہجرت کی اسی اگر اس نے اللہ کے اور رسول کے لیے کی تو اس کو یقیناً یقیناً اس کا اجر ملے گا، اللہ نے اس کا اجر بلکہ ثابت کر دیا، اللہ نے اس کا اجر لکھ دیا ہے، وہ اللہ کے یہاں ضرور پائے گا۔ سیدنا سبزہ بن عفاق کو بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنے کہ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے اسلام کے راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ یوں ورغلاتا ہے کہ تم اپنے اور اپنے بابا و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جیسے ہمارے بھی ہے نا، ابھی بھی بہت سی رسومات ہمارے کی جاتی ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ شیطان کا ورغلانا ہے، یعنی ان کو کسی کو تو اسلام نہیں لانے دیتا، اور کچھ لوگوں کو اپنے آبا و اجداد کی بہت سے رسومات جو ہمارے یہاں بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ان کو تو شیطان چھوڑنے نہیں دیتا، کچھ کو بدعات میں ڈال دیتا ہے، وہ پھر کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، باپ دادا جو کرتے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شیطان انسان کو اسلام کے راستے آ کر بیٹھتا ہے، یوں ورغلاتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو، مگر انسان اس کی ایک نہیں سنتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر شیطان اس کی ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے اور یوں ورغلاتا ہے کہ تم اپنے گھر بار وطن اور زمین و آسمان کو کیوں کیوں چھوڑے جا رہے ہو، انسان یہاں بھی اسے ٹھوکر مار دیتا ہے، بالآخر جہاد کے راستے پر آ بیٹھتا ہے اور یوں ورغلاتا ہے کہ تم جہاد پر جا رہے ہو، یہ تو جان و مال کا تلف ہے، تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے کوئی اور دوسرا نکاح کر لے گا، تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ مجاہد یہاں بھی شیطان کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور میدان جہاد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جو اتنے کام کر لیتا ہے پھر آپ نے فرمایا اتنا عظیم شان کردار پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل فرما دیتا ہے، خواہ وہ شہید ہو یا پانی میں ڈوب کر مر جائے یا آگ میں جل جائے یا درندے کھا جائے تو بھی اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو شہید کا ہے، ویسے بھی شہید کا اور بھی کچھ کیٹیگریز ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے یہاں کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائے یا وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب تو میری امت میں شہداء کم ہوں گے، انہوں نے پوچھا تو پھر یا رسول اللہ کون کون لوگ شہید ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں طبعی موت مر جائے جیسے یہ آ رہا ہے کہ جب اللہ کی ہجرت کی طبعی موت مر گیا تو وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، لیکن درجے ہیں مگر وہ بھی شہید کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ یہ اس پہ نیت ہے جو اپنی نکل گیا ہجرت کے لیے، اللہ رسول کی ہجرت کے لیے، اور اس کے راستے موت آ لی، جیسے کل ہم نے واقعہ پڑھا تھا ایک شخص وہ جو بنی اسرائیل کا تھا جن کو قتل کیا اور پھر وہ نکل گیا اپنی توبہ کے لیے یا لوگوں میں رہنے کے لیے نیکی کے لیے، تو موت نے آ لیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے داخل کر دیا جنت میں، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور رحیم۔ اب آ جائے کہ جی ضرب تم یہ جب ہم پڑھتے ہیں قصر کی نماز، نماز قصر یہ اس کا حکم ہے، ان تقصروا من الصلاۃ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ پھر جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کرو قصر صلات میں۔ یہ یہاں جس طرح الفاظ ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھتے ہیں کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم صحیح کرو صفا اور مروہ کی، تو وہ بھی ضروری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کرو تو گناہ نہیں ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، جیسے وہاں پہ ہے تو یہاں پہ بھی یہی ہے، ولیس علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صلات یعنی کہ تم قصر کرو صلات میں تم کمی کرو، یہاں پہ یہ جو بنا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تم ڈر ہو کہ تم ستائے جاؤ گے کافروں سے، کیونکہ اس زمانے میں یہی حالات تھے، اس زمانے میں تو حالات یہ تھے نا جہاں بھی لوگ جاتے تھے تو کافروں کا ڈر، کسی کے خوف تھا کہ جی آگے چھاپا پڑ جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، کوئی مارے گا، اس زمانے میں اس لیے وجہ سے بتایا کہ یہ زمانے کے جو حالات ہے اس کے حساب سے، ورنہ اس کے بعد بھی قصر کرنا یہ اس بارے میں آپ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے کہ یہ کیا ضروری ہے،
या अली बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब से कहा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है वइज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन कि तुम ज़मीन में सफ़र करो तुम पर कोई गुनाह नहीं तो नमाज कुछ कम करो अगर डर हो कि तुम्हें लोग फितने में न डाल देंगे जिन्होंने कुफ्र किया है। बेशक लोग वो काफिर हमेशा तुम्हारे खुले दुश्मन है। तो अब तो हम लोग अमन में हो गए हैं, यानी क्या अभी खसर ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ से तुम्हें ताज्जुब हुआ मुझे भी उसमें ताज्जुब हुआ था। मैंने उसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आपने फरमाया था ये एक एहसान व सदका है जो अल्लाह ने तुम पर किया, लिहाजा उसका एहसान कबूल करो, यानी बगैर खौफ के भी सफ़र में कसर करो। यानी सफ़र में कोई खौफ नहीं है उसके बावजूद भी सफ़र में कसर करो, ये अल्लाह की तरफ से सदका है, उसको कबूल करो, अल्लाह ने तुम्हें तोहफा दिया है, कबूल करो। सैयदना अनस फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ज़ोहर की नमाज 4 रकात और ज़ुल हलैफा में असर की नमाज 2 रकात पढ़ी। ज़ुल हलैफा कितनी दूर है? मदीना मनव्वरा से जाके जब जहाँ पे एहराम बांधा जाता है हज का या उम्रा का, तो वो 8-10 किलोमीटर ही होगा। तो वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके असर की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी, तो आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। इधर सैयदना हारिस बिन वहाब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में 2 रकातें पढ़ाई, हालांकि आप हालत अमन में थे। मिना में हज किया तो आप अमन में हालत में थे, मगर आपने वहां पे 2 रकात ही पढ़ाई। और अभी भी हज पे आके देखें तो हज पे 2 रकात पढ़ाई जाती हैं, एक साथ 2 रकात जोहर की और उसके बाद फौरन बाद 2 रकात असर की, 2-2 रकात दोनों पढ़ाई जाती हैं, 4 रकात नहीं पढ़ाई जाती। क्योंकि हालांकि अमन ही है, आजकल कौन सी जंग लगी, मगर 2 ही रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 रकात मिना में पढ़ाई, हालांकि आप हालत अमन में थे। इस सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम ज़ुल्क़रा में नमाज खौफ पढ़ाई, नमाज खौफ की ज़िक्र आ गया है, हम उसके बाद में पढ़ेंगे। इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का रवाना हुए, तो आपकी नमाज़ें 2-2 रकातें थीं, आप 2-2 रकातें अदा फरमाते रहे, हत्ता कि हम मदीना वापस आ गए। यानी मक्का से मदीना से मक्का गए और जहाँ तक वापस नहीं आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 रकात ही पढ़ते रहे। मैंने दरियाफ़्त किया आप लोगों ने मक्का में कितने दिन क़याम किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने 10 दिन क़याम किया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन गुज़ारे और 10 दिन ही 2-2 रकातें ही पढ़ते रहे, 4 रकातें नहीं पढ़ी। यानी सफ़र में क़सर की नमाज़ 2 रकात ही है। 2 रकात जो लोग नहीं मानते, वो उनकी मर्ज़ी है। मगर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक सदका किया है कि इसको तो उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। कितने फ़ासले पे है तो इसके मुताबिक कहते हैं कि आपने फरमाया कि अगर एक औरत को आपने मना किया कि अकेली औरत सफ़र ना करे एक एक रात के सफ़र पे, तो इसका अंदाज़ा ही लगाते हैं कि जी एक आदमी अगर एक दिन आना-जाना करे तो खैर आजकल तो नहीं होता, लोग 25 किलोमीटर चला जाता है और 25 किलोमीटर शायद आ जाता है, 50 किलोमीटर का अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 25 किलोमीटर पे ही आपका कसर शुरू हो जाता है। अगर आप इतनी दूर जा रहे हो, कसर तो उससे शुरू हो जाएगा, आपने सफ़र शुरू कर दिया, आपका कसर शुरू हो गया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हुलैफ़ा में नमाज़ पढ़ी, कसर की नमाज़, मदीना मुनव्वरा से तो निकले और आगे थोड़ी दूर आगे चले कि आपने नमाज़ पढ़ी तो कसर पढ़ी। मगर कहाँ अगर दूर कहीं जा रहे हो 25 किलोमीटर या हमारे यहाँ ये है कि जैसे 48 किलोमीटर आप चले गए तो आप वहाँ पे कसर कर लें, तो कर लेनी चाहिए, बल्कि करनी चाहिए। और बाहर लोग फिर उसके साथ सुन्नतें वगैरह पढ़ रहे होते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें वगैरह नहीं पढ़ी, सिर्फ़ फ़र्ज़ वो भी 2 फ़र्ज़ अदा किए, सिवाय मगरिब के 3 फ़र्ज़ और ज़ोहर अपना फ़जर की नमाज़ ज़रूर 2 रकात सुन्नतें भी पढ़ी हैं, बाकी क़सर ही किया है सफ़र में, कहीं भी गए हों, अमन की हालत में भी और वैसे भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इस्लाम की समझ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब फरमाए। और ये फिर बताएं काफ़िरीन तो वो हैं ही तुम्हारे खुले दुश्मन। तो उनका तो कहना है कि वो तो हर वक़्त खौफ की हालत, उस ज़माने की बात है, खौफ की हालत, अभी भी काफ़िर तो दुश्मनी है, हर वक़्त ठिकाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की समझ अता फरमाए, उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उनकी इत्तिबा, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।